موت کیا چیز ہے؟ اس کے 200 جواب ہیں سائنس کی کتابوں میں، اور 200 جواب بذات خود بتا رہے ہیں کہ یہ ایک جواب بھی ٹھیک نہیں ہے، اور قرآن ایک جواب دیتا ہے اور وہی حرف آخر ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا، اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو موت کے وقت کھینچ لیتا ہے، تمہارے جسم سے نکال لیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، موت کے وقت انسان دو کیفیت میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی روح ایسی نکل رہی ہوتی ہے کہ ان کے رگ رگ میں وہ پھنس رہی ہوتی ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کاش تم دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتے نافرمانوں کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ پہ بھی مارتے ہیں، ان کی کمر پر بھی مارتے ہیں۔ اور اخرجوا انفسکم اليوم، نکالو آج اپنی روحوں اور جانوں، اب تم بچ نہیں سکتے ہو۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، رب ارجعون، مجھے واپس کر دے تھوڑی دیر کے لیے، لعلی اعمل صالحا، اب میں پورا ٹھیک مسلمان بن کے چلوں گا۔ تو اس کے جواب میں ہوتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے، اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں، وہ 4 فرشتے آتے ہیں، اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی پرسوں یہ حدیث میں نے پڑھی ابن ماجہ میں کہ ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اخرج، باہر آؤ۔ اب وہ واپس تو ہو نہیں سکتا، اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں، تو وہ حیران پریشان خوف زدہ، تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا ابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، تیار ہو جاؤ خوفناک عذاب کے لیے اور کھولتے پانیوں کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے۔ تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کے نکلتی ہے، تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے، سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے۔ جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ کا نفس خبیثہ فی الجسد الخبیث، یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا، یہ وہ بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھول سکتے، اسے واپس کر دیا جائے۔ تو آسمان کے دروازے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے، پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین، وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے۔ پھر قیامت تک اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے۔ اور جب کوئی نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا اس کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزل من غفور الرحیم۔ جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ خوف نہ کریں، آگے ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہیں، آپ کے لیے جنت بھی تیار ہے، رب بھی مہربان ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اور 4 فرشتے آتے ہیں، وہ 4 فرشتے اس کو سہلاتے ہیں، دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو، اور ملک الموت فرماتے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجی، اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آؤ۔
क्या करो, व अबशरी बिरौहिन व रैहान व रब्बिन रादिन अन्की गैर गज़बान, आपको बशारत हो, आपके लिए जन्नत तैयार हो चुकी है और वहाँ की सारी नेमतें आपके लिए मुयस्सर हो चुकी हैं और अल्लाह आप पे राजी हो चुका है और अल्लाह आप पे खुश हो चुका है। इस पर उसकी रूह को निकाला जाता है, फिर सारे फरिश्ते उसको इस्तकबाल के साथ जब आसमान पर ले जाते हैं तो अंदर से पूछते हैं कौन है, का फलां फलां का बेटा, फलां फलां की बेटी। कहते हैं नफ्सन हमीदा फी जसदिन हमीद, ये तो नेक रूह थी जो नेक जिस्म में थी, मरहबम बिही, इसको हम सब इस्तकबाल इसका करते हैं। और एकदम आसमान के दरवाजे खुलते हैं, फिर वो पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे आसमान पार करता हुआ अल्लाह पाक के अर्श के नीचे के जाकर, मर्द है या औरत, वहां जाकर सजदे में सर रखता है और अल्लाह ताला फरमाते हैं हाँ इसने हमें खुश किया, हम इसे खुश करेंगे। और उसको आफियत के साथ वहां आसमान में, पहले आसमान से लेकर अल्लाह के अर्श तक ये सब वेटिंग रूम बने हुए जहां अल्लाह अपने अपने दर्जात के मुताबिक जन्नत वालों को ठहराता है और वो इंतजारगाह है और वक्त खत्म हो जाता है, लिहाजा इंतजार की जो तकलीफ है वो भी खत्म हो जाती है। वक्त खत्म तो इंतजार का एहसास खत्म और टाइम के गुजरने का एहसास खत्म। तो जैसे असहाब कहफ को अल्लाह ने गार में दाखिल करके तो गार के अंदर से वक्त को निकाल के बाहर फेंक दिया, बाहर 300 साल गुजरे, अंदर आधा ही दिन गुजरा था। वो जब उठे तो वो 25 बरस का नौजवान 325 साल का होके नहीं उठा, वो 25 साल की उम्र में उठा है। न नाखून बड़ा है, न मूछें बड़ी हैं, न उनकी दाढ़ियां लंबी हुई हैं, क्योंकि तो जिंदा थे, मर नहीं गए थे। तो जिंदा के तो बाल भी बढ़ते हैं, नाखून भी बढ़ते हैं, लेकिन वो इस तरह उठे कि 300 बरस गुजर गए और 25 बरस का नौजवान 25 साल की उम्र में उठा है, 20 बरस का 20 बरस की उम्र में उठा है। और वो कहने लगे कम लबिथना, भाई कितना ठहरे हैं, का यौमन औ बअद यौमन, लगता है को दिन आधा दिन ठहरे हैं। वो सही कह रहे थे। बाहर अल्लाह ताला ने वक्त की घड़ी को चलाए रखा और अंदर गार में उसको स्विच ऑफ कर दिया, निकाल दिया, यहाँ वक्त को दाखिल नहीं होने दिया। तो वक्त के गुजरने से जो भी असरात मुरतब होते हैं वो उन पर मुरतब नहीं हुए। तो वो 20 आधे ही दिन के बाद उठे हैं, बाहर 300 साल, अंदर आधा दिन। यही कुछ अल्लाह तबारक व तआला बरज़ख में कर देता है, वक्त को खत्म कर देता है, गुजरने का एहसास नहीं होता है। तो इस तरह मेरे अजीजों, ये दो मौतें हर इंसान देखता है, जब वो जन्नत के फरिश्तों का इस्तकबाल देखता है या जहन्नुम के फरिश्तों की मार और पिटाई को सहता है। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा का इंतकाल होने लगा तो उन्होंने रात को फौत हुई, तो उन्होंने अपनी खादमा को बुला के फरमाया कि किसी को बताना नहीं, जब मैं मर जाऊं तो पड़ोस में 2-4 को बुला कर ना मेरा जनाजा पढ़वा देना, और जिस कुर्ते में मैं तहज्जुद पढ़ती थी वही मेरा कफन बना देना, और सुबह बेशक लोगों को बता देना, मेरे मरने के बाद मेरी मैयत को रखना नहीं, फौरन दबा देना। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने पड़ोस के 2-4-10-20 आदमी बुलाए और उनको तदफीन तजहीज सब कुछ हो गई। सुबह शोर मचा के वो राबिया बसरी का इंतकाल हो गया। तो अगले दिन वो ख्वाब में इस खादमा को मिली और कहा, बेटी तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने मेरी वसीयत के मुताबिक अमल किया। उसने देखा कि उन्होंने एक खूबसूरत सब्ज लिबास पहना हुआ है, तो वो फरमाने लगी, इन्होंने सवाल किया कि आपके साथ कब्र में क्या हुआ? तो वो कहने लगी कि मेरे पास मुनकर नकीर आए थे और मुझसे कहने लगे मन रब्बु की, तेरा रब कौन है? तो मैंने कहा सुबहान अल्लाह, 40 बरस जिसको मैं न भुला सकी उसको 4 हाथ जमीन में आके मैं भूल जाऊंगी। इनका 42 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। तो वो कहने लगे सुबहान अल्लाह, जिसको मैं 40 बरस ना भुला सकी मैं उसे 4 हाथ जमीन के अंदर आके भूल जाऊंगी। तो मुनकर नकीर कहने लगे इसका क्या हिसाब लेना? फिर उन्होंने पूछा कि वो आपका वो कुर्ता कहाँ गया तहज्जुद वाला जिसमें आपको कफन दिया था? का वो अल्लाह ने मुझसे ले लिया है और मेरे आमाल के खजाने में रख दिया है। क़यामत के दिन मेरा वो कुर्ता भी मेरे तराजू में तोला जाएगा और मुझे ये लिबास पहनाया है जो जन्नत का लिबास है। ये भी एक मौत है। इस तरह भी लोग मरते हैं। और दूसरी भी एक मौत है, हमारे इलाके की बता रहा हूँ, अपने इलाके की। एक जिम्मेदार मर गया, उसकी कब्र खोदी, सारी बिच्छुओं से भरी हो।
ایسے جیسے چیونٹیاں پھر رہی ہوتی، تو نے وہ بند کر کے دوسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی، پھر وہ بند کر کے تیسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی۔ قبرستان میں اتنے بچھو کہاں سے آ گئے؟ یہ زمین کے بچھو نہیں ہے، یہ آخرت کی بلائیں ہیں جس کے ساتھ اب اسے قیامت تک رہنا ہے اور گزارا کرنا ہے۔ تو یہ دو طرح کی موتیں روزانہ لوگ مرتے ہیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی، جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جاتی۔ تو بھائیو، یہ ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ روح باقی رہنے والی چیز ہے، جسم مٹ جاتا ہے، پھر اللہ سے قیامت کے دن نیا جسم عطا فرمائے گا، ایک نیا جسم دیا جائے گا۔ روح وہی ہے جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ نافرمان کی سیاہ کالی روح ہوتی ہے، فرما بردار کی روشن چمکدار روح ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کچھ تقاضے جسم کے رکھے ہیں اور کچھ روح کے رکھے ہیں۔ جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، روح کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتی ہے۔ روح کی پریشانی جسم سے زیادہ ہے، چونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے نکلتی ہے۔ روح آسمان سے ہے، اس کی غذا بھی آسمان سے ہے۔ روح کا تعلق جب تک اللہ سے نہیں جڑتا، اس سے بھوک اور پیاس لگتی رہتی ہے۔ جسم کو جب تک روٹی اور پانی نہ ملے یہ تڑپتا اور پریشان رہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو بے ساختہ رکھ دیا ہے۔ میں بیان کے دوران بھی پانی پی رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا حلق سوکھ جاتا ہے، مجھے طلب محسوس ہوتی ہے پانی، حلق سوکھتا ہے پانی کی طرف بھاگتے ہیں، بھوک لگتی ہم روٹی کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اندر میں آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہم اس کو آف نہیں کر سکتے۔ یہ سوتے سوتے بھی بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی، سوتے سوتے پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ ایسا خود اللہ تعالیٰ نے ساختہ نظام بنایا ہے کہ آپ اپنے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتے۔ میرے عزیزو، ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانی روح میں اپنی طلب رکھ دی ہے اور اپنے رسول کی طلب رکھ دی ہے۔ یہ دو طلب ایسی ہیں کہ یہ آپ کے جسم روح سے نکل نہیں سکتی۔ جیسے بھوکا روٹی نہ کھا لے، پیاسا پانی نہ پی لے، اسے چین نہیں آ سکتا۔ وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول سے نا آشنا ہے، جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتی اسے چین نہیں آ سکتا، اس کا اندر پریشان رہے گا۔ 1997 میں جب جنید جمشید سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولوی صاحب، ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ گلیمر تو مجھے زندگی میں ویسے ہی حاصل ہے، میرے چاروں طرف زندگی کا رقص ہے اور میری زندگی کی ہر خواہش، ہر تمنا پوری ہے، اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے، میرے اندر خلا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کی کوئی سمت نہیں۔ www.dasquran.com۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عام لڑکا تو کہتا ہے ہائے کاش یہ ہوتا، اس کو وہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ پریشان ہے، ہائے یہ ہوتا، ہائے وہ ہوتا۔ تو میں تو ہائے نہیں کرتا ہوں، میری تو ہر لذت اور خواہش میرے سامنے تشتری میں سجا کے پیش کی جا رہی۔ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ میں ہائے ہائے کیوں کر رہا ہوں؟ میرا اندر ویران کیوں ہے؟ میرے اندر میں خلا کیوں ہے؟ یہ وہی خلا ہے کہ وہ روح کی پیاس کو شراب میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو لڑکی میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو موسیقی سے بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو دنیا کی رعنائیوں میں 5 سٹار ہوٹلوں سے بجھانا چاہتا ہے۔ روح کیا جانے روٹی کیا ہے، شراب کیا ہے، پانی کیا ہے، عورت کیا ہے، موسیقی کیا ہے، گھنگرو کیا ہے، پائل کیا ہے، چھنکار کیا ہے، روح کو ان چیزوں کی کیا خبر؟ امریکہ میں ہماری ایک جماعت تھی تو 4 لڑکے 2 لڑکیاں، 4 لڑکیاں 2 لڑکے مسلمان ہیں۔ تو ایک لڑکے کا نام رکھا تھا ابراہیم، اور اس کو جب پڑھایا نا کلمہ، انہوں نے کہا ہائے، انہوں نے کہا ہائے، وہ دونوں ہاتھ یہاں رکھے سینے پر، دل پر، کہا ہائے۔ تو ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر اختر، وہ کہنے لگے کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا یہ جگہ خالی تھی، یہ تیرے کلمہ پڑھانے پر بھر گئی ہے کہ میری خوشی سے ہائے نکل گئی۔
یہ جگہ خالی رہے گی، یہاں شراب نہیں پہنچ سکتی، یہاں نغمہ اور موسیقی نہیں پہنچ سکتی، یہاں تالے لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کوئی آواز نہیں جا سکتی۔ دل کے تاروں پر ایک ہی نغمہ چڑھ سکتا ہے اور وہ اللہ کی یاد کا ہے اور اللہ کی محبت کا ہے اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہے۔ باقی کوئی مضراب ایسا نہیں جو ان تاروں کو چھیڑ سکے، باقی کوئی چیز آواز ایسی نہیں جو دل کی دنیا پر جا کر دستک دے سکے۔ یہاں بند دروازے ہیں، یہاں صرف اللہ پہنچے گا، اللہ کے رسول کا تعلق پہنچے گا، باقی کوئی چیز یہاں نہیں جا سکتی۔